میں نے اور آپ نے 19واں پارہ وقال الذین لا یرجون سے آخر تک سماعت کیا۔ پروردگار عالم ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سبب بنا دے۔ 18واں پارہ ہمارا کل گزرا تھا سورۃ المومنون اور سورۃ النور، جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تفصیلی واقعہ آیا، اور آج 19واں پارہ جس میں ابتدائی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا، جن میں یہ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دعاؤں کا بھی تذکرہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق کی کچھ مثالیں عطا فرما دی ہیں، بیان کی ہیں، ان کا بھی تذکرہ آیا۔ اور سورۃ الشعراء کے اندر تفصیلی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آیا ہے، اور پھر وہاں یاتو کا بکل سحار علیم، جادوگروں کا تذکرہ آیا، ان کے ایمان لانے کا ذکر آیا۔ اور پھر آج آپ نے یہ آیتیں کذبت قوم نوح المرسلین سنی ہے، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد کا ذکر ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط کا، اور پھر اسی طرح سے کذبا اصحاب الایکۃ قوم شعیب کا تذکرہ آج آپ نے سنا ہے 19ویں پارے کے اندر۔ اس کے بعد سورۃ نمل آ گئی 19ویں پارے کے آخر میں۔ نمل کہتے ہیں عربی میں چیونٹی کو۔ سلیمان علیہ السلام کا بڑا تفصیلی واقعہ اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ یہاں آیا ہے، اور بڑی خوبصورت ایک دعا آج آپ نے سنی ہے، ربی اوزعنی، یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ کوشش کریے 19ویں پارے میں آتی ہے، یاد کرنے کی کوشش کرے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے رب مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تو نے جو مجھے نعمتیں دی اور میرے ماں باپ کو نعمتیں دی ہیں، ان پر مجھے شکر ادا کرنے کی کیا کر توفیق عطا فرما۔ بھائی شکر ادا کرنا اللہ پاک کی بہت بڑی ایک عطا ہے کہ میں اور آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں پر کیا کریں، شکر ادا کریں۔ اور پھر فرمایا وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں نیک اعمال کروں، ایسے عمل کہ جس سے اللہ جی آپ راضی ہو جائیں، وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں جو صالح بندے ہیں ان میں مجھے شمار فرما۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ ان لوگوں میں، ان ہستیوں میں یہ ایک ہستی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جن کو پوری زمین کے اوپر اللہ کریم نے کیا عطا کی تھی، بادشاہت اور حکومت عطا کی تھی، اور ان کی حکومت جو ہے بڑے عجیب انداز کی تھی۔ آج تک قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہیں مل سکتی۔ اب پرندے ان کے ماتحت تھے، پرندے کیا ہیں ان کے ماتحت تھے، علمنا منطق الطیر، ہم نے انہیں پرندوں کی زبانیں سکھا دی بادشاہت میں، اور پھر ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے۔ پھر بڑے بڑے خطرناک جنات کو انہیں پابند سلاسل کیا، بڑے بڑے عفریت جیسے جن جو ہے وہ ان کے تابع فرما ہوئے، اور پھر اسی طرح سے ہواؤں پر ان کا کنٹرول آیا۔ یہ ایسی بادشاہت ہے کہ کسی کے لیے ناممکن ہے۔ تو پھر اس ضمن میں سلیمان علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور پھر اللہ کریم نے چیونٹیوں کی بھی بات کی ہے۔ نملن کہتے ہیں چیونٹی کو، جس کو میں اور آپ لوکل زبان میں پیلی کہتے ہیں، اس کے نام پر ایک سورت آئی ہے 19ویں پارے میں، سورۃ النمل، اور نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اور چیونٹی کا ذکر بھی آج آپ نے سنا ہے، اور یہ آیت آج آپ نے سنی ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی فوج، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، سب تھے، تو یہ جا رہے تھے، تو آگے سے ایک چیونٹی جو ہے چیونٹیوں کو خطاب کر رہی تھی، تقریر کر رہی تھی، بیان کر رہی تھی۔ کیا بیان کر رہی تھی؟ قالت نملت یا ایھا النمل، ایک چیونٹی نے کہا او چیونٹیو، او چیونٹیو ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا، وجنود، کہیں تم اپنے پاؤں میں کیا نہ کر دے، روند نہ ڈالے، مار نہ ڈالے۔ تو اس چیونٹی کا خطاب بھی اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ چیونٹی کا بولنا، اس کا خطاب کرنا بھائی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں یہ بات آئی ہے، تو اس کا بھی ذکر آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور پھر یہاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور کمال دیا تھا، وہ پرندوں کی روزانہ حاضری بولتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کس کی؟ پرندوں کی حاضری لگا۔ یہ حاضری لگانا اور یہ خط کے اوپر انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن،
کہ آج آپ نے یہ آیت سنی ہے کہ خط کے اوپر چوٹی پر بسم اللہ لکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہ کثرت سے بطور وظیفہ مجھ کو اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑا یہ عمل ہے، ہر نبی کو اللہ نے بسم اللہ عطا کی ہے، اس لیے ہم نماز کے اندر اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، سب پرندے موجود تھے، پریزنٹ تھے۔ کیا تھے؟ 1 2 3 4 5 6۔ ایک پرندہ جس کو ہدہد کہا جاتا ہے، ڈاکٹر زبیر صاحب کیا کہا؟ ہدہد، یہ غائب تھا۔ یہ کیا تھا؟ حاضری لگاتے ہوئے، اب دیکھیں نا حاضری کا ثبوت، اسکولوں میں تو کالجوں میں تو یہ حاضری تو بعد میں آئی، تو قرآن سے حاضری کا دیکھیں، حاضری لگتی ہے۔ آج بھی حاضری کا اہم شعبہ ہے دفاتر کے اندر، نظام حکومت کے اندر۔ تو انہوں نے حاضری لگائی تو فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا کہ میں آج ہدہد نہیں دیکھ رہا، کدھر گیا ہے؟ تو ام کان من الغائبین، وہ غائب ہے، غائب ہے، ایبسینٹ ہے۔ اگر وہ ایبسینٹ ہے، اگر حاضر ہے، تو پھر یاد رکھو لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت پنشمنٹ دوں گا، سزا دوں، او لأذبحنہ، یا میں اس کو کیا کر دوں گا؟ سزا۔ بچے کی سزا آئی ہے، لوگ تو کہتے ہیں بچوں کی سزا، یہاں پرندے کی سزا بھی آئی ہے غیر حاضری کی وجہ۔ کیا جی؟ قرآن پاک ہے نا، اس سے میں اور آپ بہت سارے استدلالات بڑا کچھ لے سکتے ہیں قرآن آیات سے۔ تو پھر یہاں او لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا۔ تو تھوڑی دیر گزری تو فمکث غیر بعید، آج آپ نے یہ آیتیں سنی، تھوڑی دیر گزری تو سلیمان علیہ السلام اور سارے دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ ہدہد اڑتا ہوا سیدھا دربار سلیمان علیہ السلام پہنچ گیا۔ پوچھا کہاں تھا؟ غیر حاضری کی وجہ بتا، کدھر تھا؟ تو کہنے لگا انی وجدت امرأۃ، مجھے آتے ہوئے دیر ہو گئی، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور وہ عورت کون تھی؟ ملکہ سبا، یمن کی بادشاہ۔ کون؟ ملکہ سبا۔ یہ یمن جو سعودی عرب کے ساتھ ہے، یہ حوثی موسی جو آج کل فائر کر رہے ہیں، یہ وہ ایریا ہے یمن کا۔ تو یہاں کی وہ کیا تھی؟ تو میں نے وہاں دیکھا وجدتھا وقوما یسجدون للشمس، میں نے اس کو بھی دیکھا، اس ملکہ کو بھی، اور اس کی قوم کو بھی دیکھا، سورج کو وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے۔ تو فرمایا اذهب بکتابی، ایک خط کاغذ منگایا، خط لکھا، اوپر کیا لکھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود سے کہا یہ لے جا اور اس کو جا کر پہنچا۔ حدود نے وہ خط اپنی چونچ میں ڈالا، کیا کیا؟ اس کا پورا تذکرہ آیا، بڑا پیارا واقعہ، اس کو پڑھا کریں، تفسیر کے ساتھ لطف آتا ہے۔ تو وہ خط لے کر چلا گیا، اذهب بکتابی ھذا، اس کا پورا تفصیلی واقعہ۔ اب ملکہ سبا وہ یمن کی بادشاہ بیٹھی ہوئی تھی، دربار لگا ہوا تھا، اس کے وزیر امیر مشیر سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حدود آیا، سیدھا کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور جا کر اپنی چونچ سے خط ملکہ سبا کے آگے رکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ پورا تفصیلی ایک واقعہ ہے، میں اس کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں کیونکہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات عطایات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو، سلیمان بن داؤد، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام، اور وہ بھی بڑے کمال والے پیغمبر گزرے ہیں، ان کو بھی اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ لحن داؤدی، وہ جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے چھتری کا سایہ بنا کے آپ کے سر پر منڈلانا شروع کر دیتے تھے، اور وہ کیا پڑھتے تھے؟ زبور۔ جب زبور پڑھتے تھے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، یہ ان کے والد کا واقعہ آتا ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ربنا آتنا